اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، جوان بیٹے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، آپ مقروض ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو چپ کر کے بلی کے ساتھ صرف ایک کام کر لینا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کو پالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھر میں کوئی طوطے، بلیاں اور اس طرح کے پالتو جانور رکھے جاتے ہیں، ان کے گھر میں پریشانیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں مصیبتیں نہیں آتی، ان کے گھر سے کسی بھی طرح کی گھریلو نچاکیوں کی آواز تک نہیں آتی۔ اگر آپ بھی دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ کے حالات نہیں بدل رہے، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا اور بلی کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے یہ ایک کام کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کبھی محتاج نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج اگر آپ اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ان کے لیے رزق کا، پانی کا، دودھ کا انتظام کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بتا رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہوں، ابو ہریرہ کا عمل بتا رہا ہوں، یہ ان ولیوں کا عمل بتا رہا ہوں جنہیں اللہ کے دوست کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے جتنے بھی نیک احباب ولی ہیں، صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ کسی نے بلی کو پالا، کسی نے بکریاں چرائیں، اور بکری تو سنت ابراہیمی بھی ہے۔ خدا را آج پہ جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک بلی کے حوالے سے ہے۔ آپ نے صرف 20 بار اس عمل کو کرنا ہے اور بلی کے ساتھ یہ چھوٹا سا کام کر لیں۔ اگر 3 دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری نہ ہو جائے، آپ کے گھر سے پرانی غربت کا خاتمہ نہ ہو جائے، آپ کا بند کاروبار نہ چل پڑے، آپ کے گھر کے حالات ایسے بدلیں گے جیسے رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی فقیر بھی پڑے گا تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق موجود ہوتی ہے، چاہے وہ طوطے ہوں، کبوتر ہوں، بلیاں ہوں، یا اس طرح کے جتنے بھی پالتو جانور ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس سے پوری زندگی رزق دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر اس شخص کو جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا۔ دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے۔ اب جن لوگوں کا سوال ہے کہ بلی گھر میں رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، بلی گھر میں رکھنے سے ناپاکی ہوتی ہے، بلی گھر میں رکھنے سے پریشانیاں آتی ہیں، تو ان کا جواب سن لیجیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کو پسند فرمایا، اور ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے جس سے گھر میں بھی پالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بلی اللہ کے نبی نے بھی گھر میں پالی تھی۔ ایک بلی اللہ کے گھر بھی، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے، اور جب وہ بلی پانی پی کر چلی جایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی
تو ایک عورت ہریسہ لے کر آئی، رکھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس ہریسے میں منہ مارا اور بلی ہریسے کو کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس ہریسے کو وہیں سے کھایا جہاں سے بلی کھا کر گئی تھی، اور فرمایا کہ بلیاں تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں اور یہ پاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی بلیوں کو پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے بلیوں والا یعنی ابو ہریرہ پڑ گیا۔ ابو ہریرہ جو کہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کے باپ دادا بکریاں چلایا کرتے تھے، وہ بھی سارا دن اپنے باپ دادا کی بکریاں چراتے اور سارا دن ایک بلی کے ساتھ کھیلتے رہتے، اور واپسی پر بلی کو ایک درخت پر بٹھا دیتے اور گھر چلے جاتے۔ ایک دن ابو ہریرہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا جو نام ہے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو کنیت بخشی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جنات، جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی۔ بلی پھر جس کو بھی دعا دے دے، بلی کی دی گئی دعا اللہ عرش الہی پر پوری فرماتا ہے، اور جس حق میں کی جائے اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی، کیونکہ قید کرنے کے بعد نہ ہی اسے کھانے کو دیا، نہ ہی پینے کو دیا، اور نہ ہی چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھاتی رہے۔ اگر بلی کو پالنے سے رزق اور دولت کا سیلاب آتا ہے، اللہ ہر دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے، تو بلی کے ساتھ زیادتی کرنے پر اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایک عورت کے بارے میں بتایا ہے جو جہنم میں داخل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے بےتاب ہو کر مر گئی۔ اس نے نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، نہ ہی چھوڑا کہ خود بھاگ دوڑے۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے تو بیوی، بچے اور نوکر چاکر جیسے بے گناہ ماتحت لوگوں کی ذمہ داری کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ نے جانور کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ جب آپ اپنے نوکروں کے ساتھ، آپ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ فوری طور پر آپ کو قبر کے عذاب سے نوازے گا۔ اسلام میں بلی کو کھانا کھلانا حلال ہے اور یہ پاکیزہ اور طاہرہ ہے۔ بلی کو انسان نے قریباً 100 سال پہلے پالتو بنایا۔ توجہ کیجئے گا، بلی اپنے ساتھ کچھ علامات لے کر آتی ہے۔ بلی اپنے ساتھ رزق کے کچھ اشارے لے کر آتی ہے۔ بلی اپنے ساتھ کچھ اشارے لے کر آتی ہے کہ اسے سمجھنا آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سرمئی رنگ کی بلی آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہونے والی ہے۔ یہ بلی جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو سمجھ لیجئے بیماری سے جان چھٹ جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں تو سمجھ لیجئے رشتے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، فاقے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہونے والی ہے، کیونکہ جس گھر میں سرمئی بلی چکر لگا جاتی ہے یا جس گھر میں سرمئی رنگ کی بلی کا آنا جانا ہو جاتا ہے، وہاں 3 مہینے کے اندر نصیب بدل جاتا ہے، اس گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ رشتہ دار منتیں کر کے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا۔ اس لیے جب بھی آپ کے گھر میں سرمئی رنگ کی بلی آئے تو اس کی قدر کریں، ہو سکے تو اس کو دودھ پلائیں، گوشت کے چھچڑے کھلائیں، گوشت کی بچی ہوئی
بوٹیاں اور ہڈیاں موجود ہیں تو وہ کھلائیں، یعنی اس کے ساتھ شفقت کریں۔ بلیاں اپنے ساتھ رزق لے کر آتی ہیں، کامیابیاں لے کر آتی ہیں۔ یہ سرمئی رنگ کی بلی جس گھر میں آ جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جاتا ہے، قیامت تک اس گھر سے رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اب جس گھر میں بلی بچہ دے دیتی ہے، توجہ، جس گھر میں بلی بچہ دے دیتی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں سند ہے کہ وہ گھر کبھی غربت تنگ دستی کا شکار نہیں رہے گا۔ جس گھر میں بلی بچے دیتی ہے اس گھر میں کبھی بھی جادو جنات اثر ہی نہیں کرتے۔ اس گھر سے جتنی نحوستیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، رشتوں کے حوالے سے ہیں، بیماریوں کے حوالے سے ہیں، تمام کی تمام بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں جس گھر میں بلی بچہ دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ دے دیا ہے تو اس بچے کو گھر سے مت نکالیں۔ اس بلی اور بچے کے لیے جتنی آپ کو توفیق ہے دودھ کا انتظام کریں۔ آپ کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں، چھوٹی چھوٹی گوشت کے 2-3 ٹکڑے ڈال دیں۔ جیسے ہی وہ بلی خود کھائے گی اور اپنے بچے کے لیے رزق کا انتظام دیکھے گی تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گی۔ جس گھر میں بلی بچہ دیتی ہے اور بچہ دینے کے بعد بلی راضی ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں بلی دعا دے دیتی ہے اس گھر میں فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کے پلڑے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے صرف بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ بلی بچے دے دے تو سمجھ لے دنیا اور آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ لیکن تقدیر کو بدلنے کے لیے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں بلی بچہ تو دے دے، لیکن آپ اپنی صاحب توفیق اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا اللہ نے آج تک رد نہ کی، جس کی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلی کے اعمال، اس کی صفات، اس کی قدر و قیمت، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو جلد وہ عمل بتانا ہے جسے کرنے کے بعد آپ بھی جلد از جلد کامیاب ہو جائیں۔ بلی تو ہر کسی کے گھر میں چکر لگاتی ہے لیکن یہ کام کوئی نہیں کرتا، اور جس شخص کو یہ کام پتہ چل جاتا ہے، جو شخص یہ کام کر لیتا ہے، پھر وہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے عمل کی طرف جانے سے پہلے درود پاک 10 بار پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھنا ہے۔ درود پاک کی اجتماعی میں دعا شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ایک اللہ کا ولی نکل آئے تو ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اور دوسرا کام، اب آپ نے بلی کے ساتھ ایسا کیا کام کرنا ہے کہ جس سے پڑھتے ہی کبھی پیسہ ادھر سے اور ادھر سے، شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ایسا رزق آئے گا جس کی برکت قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، روٹی ہے، دودھ ہے، سالن ہے، گوشت پکتا ہے، کچھ بھی جو بلی کھا لے، جو بلی پسند کرتی ہے، وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश, नीयत लाजमी करनी है। और आज अल्लाह करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना नहीं। आज अल्लाह करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता, जो आपको नामुमकिन लगता है। वो अल्लाह के सिर्फ एक कुन की मोहताज है। नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, रिश्ते के लिए, शादी में जल्दी के लिए, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए नीयत करने के बाद अपने सामने दूध रख लें, गोश्त के 2-3 टुकड़े रख लें, घर का बचा हुआ सालन रख लें। जो भी रखना है वो ये सोच कर रखना है कि इसे बिल्ली खा जाए, जिसे बिल्ली पसंद करती है। वो चीज़ अपने सामने रखते हुए आपने 20 बार ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है, जो मैं आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि आज तमाम बहनें और भाई ये वजीफ़ा करें, क्योंकि बिल्ली तो हर घर में आती है। तो फिर क्यों ना बिल्ली से फ़ायदा लिया जाए और अपने घर की तमाम बंदिशों, रुकावटों से, जादू जिन्नात से, सफली अमाल से, बीमारियों से, परेशानियों से जान छुड़ा ली जाए। तो आपने दूध, पानी, गोश्त या किसी भी चीज़ पर या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम को बताए गए तरीके से पढ़ना है। आपने अगर दूध रखा है, गोश्त रखा है या किसी भी चीज़ को अपने सामने रखने के बाद या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम को सिर्फ 20 बार पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सिर्फ 20 बार पढ़ना है। ये अल्लाह करीम के नाम हैं, ये अल्लाह के इस्म आज़म हैं। इनमें इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं कि जब आप या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम पढ़कर बिल्ली को दूध या गोश्त पेश करते हैं, वो अल्लाह का ज़िक्र किया हुआ ये गोश्त और दूध पीती है तो अल्लाह से दुआ करती है और अल्लाह से ज़िद करती है। क्योंकि अल्लाह की मखलूक की जब भी कोई इंसान कदर करता है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, हशरात हैं, बिल्लियाँ हैं, वो अल्लाह से सिफारिश करती हैं कि इस बंदे ने मेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाए। फिर अल्लाह अपनी मखलूक की कभी नहीं टालता, और बिल्ली ऐसी मखलूक है जिसकी दुआ आज तक कभी रद्द नहीं हुई। इसलिए या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम को आपने 20 बार कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम एक बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम 2 बार हो गया। या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने 20 बार या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम को पढ़ना है और दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारते चले जाएं, क्योंकि आपके दोनों कंधों पर यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये नुक्ता कोई नहीं बताता। आपके दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं, एक नेकी का फरिश्ता है, एक बदी का फरिश्ता है। दोनों अमाल लिख रहे हैं। जब आप बिल्ली के रिज़्क़ की नीयत से, यानी बिल्ली को दूध, गोश्त या कुछ भी खिलाने की नीयत से या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम पढ़कर बिल्ली को वो खाना पेश करेंगे, तो नाम अमाल लेकर जब फरिश्ते अल्लाह के हजूर हाजिर होंगे, अल्लाह पूछेगा आज मेरे बंदे के क्या अमाल हैं। फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्ते बताएंगे कि आज तेरे बंदे ने तेरी मखलूक बिल्ली की खिदमत में खाना पेश किया और तेरे नामों की जिक्र से पेश किया, तेरे नामों को पढ़कर खाना पेश किया। अल्लाह फरमाता है, या फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ये बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा। बीमार है तो बीमारी से शिफा दे दो, परेशान है, डिप्रेशन में है, हर तरह की मुसीबत से जान छुड़ा दो। अगर इसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, तो रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर दो। अगर ये बंदा किसी भी कर्ज से निजात चाहता है तो कर्ज से मुकम्मल निजात दे दो। अगर इसके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं तो बेटियों के बेहतरीन रिश्ते कर दो। अल्लाह के हुक्म इलाही से क्या आपकी किसी भी मुश्किल की, किसी भी परेशानी से, किसी भी तंगदस्ती से जान नहीं छूटेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने या हय्यु या कय्यूम या रहीम या करीम को पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पर नज़र मारनी है, ताकि आपके नेकी और बदी के फरिश्ते दोनों या हय्यु या कय्यूम
یا رحیم یا کریم کا یہ ذکر بھی لکھیں اور ساتھ لکھیں کہ یہ تیری مخلوق بلی کی قدر کرتا ہے، بلی کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے اور اللہ کے ذکر سے کر رہا ہے۔ اب آپ نے یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم، 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 یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم۔ میں نے 20 بار پڑھ کر عمل مکمل کر لیا۔ کتنا وقت لگا؟ اب توجہ کریں، اگر تو آپ یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم کا یہ عمل 20 بار پڑھ کر دودھ، گوشت، پانی جو کچھ بھی بلی کو کھلانا چاہتے ہیں اس پر پھونک مار کر خود پیش کر دیتے ہیں تو بہترین ہے۔ آپ وہ بہنیں، وہ بزرگ، وہ مائیں جن کو پڑھنا نہیں آتا یا جو یہ عمل خود نہیں کر سکتے، تو آپ نے دودھ، گوشت یا گھر کا بچا ہوا کچھ بھی سالن اپنے سامنے رکھ کر، میں نے 20 بار مکمل اس وظیفے کو پڑھا ہے، آپ میری ویڈیو کو لگا کر سن بھی سکتے ہیں اور اپنی کھانے کے سامنے رکھ کر اس ویڈیو کو لگا لیں۔ اگر آپ یہ عمل خود کرتے ہیں تو بہترین ہے، اگر نہیں پڑھنا آتا یا کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس ویڈیو کو جب میں نے 20 بار یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم پڑھا ہے پاس رکھ کر کھانے کے لگا دیں۔ جیسے ہی 20 بار وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کھانے پر، اس دودھ پر پھونک مارنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اب یہ دودھ، گوشت، پانی، سالن جو کچھ بھی آپ نے بلی کی نیت سے رکھا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم پڑھنے کے بعد اس دودھ کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے، اس گوشت کو اس جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں بلی آسانی سے آئے، جہاں بلی چکر لگاتی ہے اور آسانی سے آ کر اس دودھ کو پی جائے، اس گوشت کو کھا جائے۔ آپ نے ایسی جگہ پر نہیں رکھنا جہاں بلی ڈرتی رہے اور بھاگنے کے خوف سے آپ کے دودھ کو اور گوشت کو اچھے طریقے سے کھا نہ سکے۔ آپ نے وہاں رکھنا ہے جہاں بلی تسلی سے، اطمینان کے ساتھ کھا سکے اور دودھ کو پی سکے۔ جب وہ تسلی سے کھانا کھا لے گی، دودھ پی لے گی، اللہ سے دعا کرے گی، اور اللہ اپنی مخلوق بلی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کے میرے پڑھنے میں، مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن بلی کی دعا کو اللہ نے آج تک نہ رد کیا ہے، نہ کبھی رد کرے گا۔ اس لیے آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کرنا ہے، اور عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر پھیلانا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بلیاں ہر گھر میں آتی ہیں، ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں، ان کو اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، حضرت عائشہ صدیقہ کی طرح، جن کے ہریسے میں بلی نے منہ مارا اور انہوں نے ہریسے کو وہیں سے کھا لیا، ہم بھی بلیوں کے لیے رزق کا انتظام کریں، دودھ رکھیں اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کو توفیق ہے۔ یا حی یا قیوم یا رحیم یا کریم کا یہ چھوٹا سا عمل جو آپ نے 20 بار پڑھ کر پھونک مارنی ہے اور بلی کو کھانا پیش کرنا ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔